بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افغانستان میں بڑھتے ہوئے معاشی، سماجی اور سیکیورٹی مسائل کے باعث سخت گیر طالبان اور اعتدال پسند طالبان کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ فوکس نیوز سمیت عالمی میڈیا میں اس حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ 4 ایسے حساس ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے افغان طالبان کے سخت گیر اور اعتدال پسند اعلیٰ حکومتی عہدیداروں میں اختلافات اب داخلی کشیدگی میں بدل رہے ہیں۔ اگر اس معاملے کا باہمی افہام و تفہیم سے فوری حل نہ نکالا گیا تو کئی اشروں سے مسلسل خانہ جنگی سے دوچار یہ ملک ایک بار پھر داخلی خلفشار کا شکار ہو کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ہمسایوں اور پوری دنیا کے لیے نیا درد سر بن جائے گا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے وہ کون سے طاقتور عہدیداران ہیں کہ جو 2 متحارب گروپوں کے قائد بن کر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ کون سے 4 اہم ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک ایک بار پھر داخلی خلفشار اور عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل M2M اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، افغانستان میں چند برس پہلے قائم ہونے والی افغان عسکریت پسندوں کی اس حکومت کی طرف سے اپنے ہم خیال عسکریت پسند گروپوں کو پرامن زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہ کر سکنا سب سے پہلا اور سنگین ایشو بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان سمیت افغانستان کے اکثر ہمسائے سرحد پار سے سنگین دہشت گردی جیسے مسائل سے دوچار ہیں، اور افغانستان کے چاروں اطراف سے نہ صرف ہمسایہ حکومتوں بلکہ ان کے عوام کی طرف سے بھی افغان طالبان کے ساتھ روایتی ہمدردی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ طالبان حکومت جس طرح اپنے ہمسایوں کے تحفظات کو خاطر میں نہیں لا رہی، اسی طرح عالمی برادری اور عالمی اداروں میں اپنے لیے نرم گوشہ اور خیر خواہی پیدا کرنے میں بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ طالبان کا سخت گیر نظام حکومت اور خواتین سے متعلق ان کا رویہ بھی امارات اسلامی افغانستان کے نام سے قائم اس حکومت کو مزید عالمی تنہائی کا شکار کیے ہوئے ہے۔ تیسرا اہم ایشو افغانستان کے عام لوگوں کے احساسات اور امنگوں کو کچلنے والا رویہ ہے، جس نے ملک میں عوامی بے چینی اور بیگانگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان تاریخی اور جغرافیائی حوالے سے ایک وفاق ہے جس میں نسلی، مذہبی اور ثقافتی حوالے سے بالکل مختلف شناخت رکھنے والی اقوام آباد ہیں۔ اسے آپ ایک ایسا گلدستہ بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جس میں 4-5 رنگوں کے پھول ہیں، لیکن امارات اسلامی افغانستان کی پالیسیاں ان تمام پھولوں کو ایک ہی رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے عوامی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ چوتھا حساس ایشو معاشی مفادات کا ہے۔ افغانستان خطے میں بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم روٹ ہے۔ قانونی اور غیر قانونی تجارت، جسے اسمگلنگ بھی کہتے ہیں، یہ اربوں ڈالر سالانہ کی معیشت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک منشیات اور ناجائز اسلحہ کی بھی ایک بڑی عالمی مارکیٹ ہے۔ ملک میں قیمتی معدنیات کی کانیں ایک اور بہت بڑا پرکشش محاذ ہے۔ ان تمام حوالوں سے افغانستان کی حکومتی مشینری پر چاروں طرف سے ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے اور نوازشات سارا سال جاری رہتی ہیں۔ پرانا سسٹم اچانک ختم ہو جانے کی وجہ سے اضلاع، صوبوں اور مرکز ہر سطح پر حکومتی طاقت کے بالکل نئے مراکز پیدا ہو گئے ہیں، اور چاروں طرف سے ہونے والی ڈالروں کی اس بارش نے بھی بہت سے نئے حکمرانوں کی آنکھیں چندھیا دی ہیں، اور ان کے درمیان لوکل لیول سے نیشنل لیول تک نئی دھڑے بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔
فاکس نیوز نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ گزشتہ دنوں عید الفطر کے موقع پر سخت گیر طالبان اور اعتدال پسند طالبان کی طرف سے جاری کیے گئے عید مبارک کے پیغامات میں بھی سوچ کا فرق اور غیر مرئی دھڑے بندی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ اس امریکی نیوز چینل کا اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں اعتدال پسند طالبان سخت پالیسیوں کو ختم کر کے دنیا کو مثبت پیغام دے کر بیرونی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سخت گیر طالبان ان کی ایک نہیں چلنے دے رہے۔ عید الفطر پر افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں انہوں نے طالبان کی سخت گیر اسلامی قوانین کا دفاع کیا اور عالمی برادری کی ان پر تنقید کو بلا جواز قرار دے دیا۔ اس کے برعکس افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنے پیغام عید میں طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ایسے رویے سے اجتناب کریں جس سے افغان عوام ناخوش ہوں۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے سن 2021 میں حکومت پر قبضے کے بعد سے ان کے طرز حکمرانی بالخصوص خواتین کے حقوق کو متاثر کرنے والی پابندیوں نے عام افغان عوام میں بڑے پیمانے پر ناپسندیدگی اور مذمت کو جنم دیا ہے۔ اس غیر لچکدار پالیسی نے ان کی بین الاقوامی تنہائی کو بھی مزید بڑھا دیا ہے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قندھار میں طالبان کے سب سے بڑے مرکز کی عیدگاہ میں افغان سپریم لیڈر کے خطبہ عید میں ماضی کی طرح انتہائی سخت لب و لہجہ اور سخت گیر گفتگو شامل تھی۔ اپنے خطبے میں ہیبت اللہ اخوند زادہ کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے اصولوں یا اسلام پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے دو ٹوک پیغام جاری کیا اور کہا کہ میں شریعت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ افغانستان کے سپریم لیڈر کے برعکس دوسرے طاقتور ترین لیڈر وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا عید کا پیغام خاصا نرم اور شائستہ تھا، جو دری اور پشتو دو زبانوں میں جاری کیا گیا تھا۔ سراج الدین حقانی کا اپنے پیغام عید میں کہنا تھا کہ عوام اور حکام کے درمیان دراڑ پیدا کرنے سے گریز کیا جائے اور تمام طالبان عہدیدار عوام سے اپنے برتاؤ میں نرمی، شائستگی اور محبت کے مثبت جذبات کے اظہار پر خصوصی توجہ دیں۔ امریکی نیوز چینل نے اپنی رپورٹ میں توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ سراج الدین حقانی کا پیغام ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ سے یکسر مختلف تھا، جس میں انہوں نے ملک کو درپیش مختلف چیلنجز کا حوالہ دیا۔ فاکس نیوز نے اس حوالے سے امریکہ کے ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین سے بھی گفتگو کی، جس میں مائیکل کوگل مین کا کہنا تھا کہ سراج الدین حقانی طالبان حکومت کا نرم رخ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور طالبان کے بقول ان کے شفقانہ طرز حکمرانی سے آگاہ ہیں، اس لیے وہ سخت گیری چھوڑ کر افغان عوام کا اعتماد اور حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوگل مین نے مزید کہا کہ حقانی نیٹ ورک بین الاقوامی برادری سے سرمایہ کاری اور امداد کا بھی خواہاں ہے، لیکن طالبان کا سماجی ایجنڈا، خاص طور پر خواتین کے بارے میں ان کی سخت گیر پالیسیاں، عالمی برادری کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے کہ طالبان نے خواتین پر چھٹی جماعت سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے اور پارکوں جیسی عوامی جگہوں پر جانے کے حوالے سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ افغان طالبان نے جسمانی سزا اور سر عام پھانسیوں کا بھی نفاذ کر رکھا ہے۔ افغانستان میں ایک بار پھر وہی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان کے پہلے دور حکومت کے دوران دیکھے گئے تھے۔
अमरीकी न्यूज़ चैनल का कहना है कि तालिबान की इन सख्त गिर पॉलिसियों के बायस बैरूनी इमदाद की फराहमी में बड़ी रुकावटें हैं और फराख दिलाना आलमी मुआशी इमदाद न मिलने की वजह से मुल्क की मईशत अब जवाल का शिकार है और अफगान कौम बड़े पैमाने पर खुश्क साली, भूख और बेघर होने जैसी कठिन तर्ज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। फॉक्स न्यूज़ चैनल ने इस हवाले से पाकिस्तानी सहाफ़ी और मुसन्नफ़ अहमद रशीद से भी गुफ्तगू की। अफ़गान उमूर के माहिर अहमद रशीद का कहना था कि तालिबान के अंदर ऐसे एतदाल पसंद अनासर हैं जो ख़वातीन को तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं, लेकिन वो हुकूमत के अंदर मजबूत पोजीशन में नहीं हैं, इसलिए वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने बिलाशुबा अपनी रिट कायम कर रखी है, ताहम उनके पास लोगों के बेशतर सवालों का कोई जवाब नहीं है। सराजुद्दीन हक्कानी इससे कबल भी तालिबान क़यादत और उनके फैसला साजी के अमल को तनकीद का निशाना बना चुके हैं, जिस पर अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से उनकी सरजनिश भी की गई थी। तालिबान की सख्त गिर और अपने फ़िक्का के मुताबिक शरीयत की वजह से अब तक किसी भी मुल्क ने उनको तस्लीम नहीं किया है और मुस्तकबिल करीब में इसके इम्कानात भी ना होने के बराबर नजर आते हैं। फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि अफ़गान तालिबान के लिए ये बात लम्हा फ़िक्रिया है कि जो बात दुनिया उनके बारे में कहती आ रही है, अब वो आवाज़ उनके अपने अंदर से आ रही है। अगर उन्होंने अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी न की तो आने वाला वक्त उनके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा।